اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ اتنا عظیم رب ہے جو تیرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تجھے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تیری دنیا کی زندگی کے نظام کو چلانے والا بھی وہ ہے، تیرے وجود میں قوت دینے والا، طاقت دینے والا، تیرے کانوں میں بصیرت دینے والا، تیری آنکھوں میں بینائی دینے والا، تیرے پیروں میں اتنی طاقت دے دی جو تیرے وجود کو اٹھائے پھر رہا ہے، یہ سارا کچھ چلانے والا وہ اللہ ہے۔ اس رب کے متعلق کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس آیت کا ترجمہ میں نے بتا دیا، مفہوم دیکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا، ہم لوگ یوں سمجھتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالی مکے کی گلیوں میں آ کے نافرمان لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے تو جا کہاں رہا ہے، ایک مرتبہ تو مجھے مان لے۔ اللہ تعالی کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں پھر ہمیں یہ عظیم رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ عام دنوں کے مہینوں سے سالوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم سنو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ صرف تم پر نہیں، تم پہ ایسے ہی روزے فرض ہیں جیسے تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض تھے۔ اب اس روزے کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرما دیا، لعلکم تتقون، روزہ میں نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہ روزے چند دنوں کے روزے، ایک مہینے کے روزے، اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی پابندیاں اس ماہ مبارک کے اندر لگائی ایمان والوں پر، جو کام عام دنوں میں کرنے جائز ہیں، ان میں کچھ کام ایسے ہیں جو اس ماہ مبارک میں روزے کی حالت میں کرنے کی اجازت نہیں۔ کھانا آدمی کھا سکتا ہے، پانی پی سکتا ہے، حلال خوراک کھا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جیسے تو نے روزے کی نیت کر لی، اب تیرے لیے وہ حلال چیزیں بھی حرام ہو گئی۔ عام دنوں میں روٹی کھانا جائز، روزے کی حالت میں کھانا منع، پانی پینا منع، کوئی بھی مشروبات استعمال کرنا منع،
اور یہ چند دنوں کی پابندی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت والو تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے لیے مغفرت کا مہینہ بنا کے بھیج دیا۔ یہ سارا مہینہ کہیں رحمت کا ہے، کہیں مغفرت کا ہے، اور کہیں جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ کسی مسلمان کے لیے شروع سے رحمت، کوئی بیچارہ گنہگار ہے، وہ شروع میں روزے رکھے گا، قرآن سنے گا، توبہ کرے گا، معافی مانگے گا، کچھ دنوں کے بعد اللہ نے معاف کر دیا، اس کے لیے اب رحمت شروع ہو گئی۔ کوئی بدقسمت ایسا بھی ہے 20 دن رمضان المبارک کے گزر گئے لیکن وہ اللہ کے قریب نہیں آیا، رمضان کے روزے نہیں رکھے، رمضان کی قدر نہیں کی، نمازوں میں نہیں آیا، تراویحوں میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے یہ میرا مہمان مہینہ جو تیرے پاس آیا تھا، جس کی تو نے قدر کرنی تھی، قدر نہیں کی، تیری مہربانی، اب بھی تو آ جا، میں تجھے اب بھی معاف کر دوں گا۔ اندازہ لگاؤ، اللہ تعالیٰ قریب بلا بلا کے فرما رہے ہیں میرے بندے معافی مانگ لے، میں تجھے معاف کر دوں گا، میرے بندے مجھے تو منا لے، میں مان جاؤں گا، میں راضی ہو جاؤں گا۔ ہے صحابہ کرام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو صرف احکامات کی پابندی کر لی، باقی کام سارے ایسے ہی رہ گئے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک امتی کو بلا کے سمجھا دیا، اور میری نبوت کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، وہ اللہ کی ذات کی توحید کا اقرار کرنے والے، یا ایھا الانسان، او انسان، ما غرک بربک الکریم، ارے اس رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے وہ ایمان والے بن گئے، انہوں نے کلمہ قبول کر لیا، اللہ کی ذات کو مان لیا، اللہ کے محبوب کی نبوت کو تسلیم کر لیا۔ کتنے لوگ مکے کے اندر ایسے تھے، نبی انہیں کلمے کی طرف بلانا چاہتے ہیں، وہ دوڑ لگا جاتے ہیں، اللہ کی ذات کا تعارف کروانا چاہتے ہیں، وہ رب کی ربوبیت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے نبی اپنی نبوت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کتنے بدقسمت لوگ تھے جو ہمارے نبی کی نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے نبی انہیں قرآن سنانا چاہتے ہیں، وہ لوگ قرآن سننے کے لیے تیار نہیں۔ ارے کملی والے ایک ایک کی انگلی پکڑ کر جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ اسلام کا انکار کر کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا کی قسم نبی پریشان ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ وہ اتنا عظیم رب ہے جو تیرا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، تجھے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، تیری دنیا کی زندگی کے نظام کو چلانے والا بھی وہ ہے، تیرے وجود میں قوت دینے والا، طاقت دینے والا، تیرے کانوں میں بصیرت دینے والا، تیری آنکھوں میں بینائی دینے والا، تیرے پیروں میں اتنی طاقت دے دی جو تیرے وجود کو اٹھائے پھر رہا ہے، یہ سارا کچھ چلانے والا وہ اللہ ہے۔ اس رب کے متعلق کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اس آیت کا ترجمہ میں نے بتا دیا، مفہوم دیکھو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا
ہم لوگ یوں سمجھتے تھے، ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مکے کی گلیوں میں آ کے نافرمان لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے فرما رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میرے بندے تو جا کہاں رہا ہے، ایک مرتبہ تو مجھے مان لے۔ کیا عظیم اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، مکے کے جتنے نافرمان لوگ تھے گویا کہ ان سب کو قرآن کی یہ آیت جھنجھوڑ رہی ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے قرآن پاک کی، سب کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ اور صرف یہ نہیں، آج بھی اللہ کا وہی حکم پکار پکار کے کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان۔ تھوڑی سی آواز دو۔ ما غرک بربک الکریم، او انسان، چودھری صاحب، ملک صاحب، وزیر صاحب، بادشاہ سلامت سن، آج تو زمینوں کا مالک ضرور ہے، مارکیٹوں کا مالک ضرور ہے، آج روپے پیسے والا ضرور ہے، آج عزت والا ضرور ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا الانسان، ما غرک بربک الکریم، رب کریم کے بارے میں کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرے محل نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، تیری سرداری نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، تیرے مال و دولت نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، ارے تیرے کنبے قبیلے نے دھوکے میں ڈال دیا۔ ما غرک بربک الکریم، اللہ رب العزت ان کافروں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں او میرے بندے، تیری یہ ساری چیزیں تیری حفاظت نہیں کر سکتے، اگر حفاظت کروں گا تو میں تیرا رب کروں گا۔ اللہ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا ہے؟ ما غرک بربک الکریم مخاطب کا صیغہ ہے، عربی جانتے ہوتے تو سمجھ جاتے۔ ما غرک، اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا او بدماش، او لفنگے، او مال کے نشے میں غط ہونے والے، ما غرک، کس چیز نے دھوکے میں ڈالا تجھے؟ اور ان ساری چیزوں پہ تیرا بھروسہ بن گیا، اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ کیوں نہیں بنا؟ یہ تو تیرے ذہن نے قبول کر لیا میری مارکیٹ مجھے پال رہی ہے، میری زمین مجھے پال رہی ہے، میرا کاروبار مجھے پال رہا ہے۔ ارے کبھی سوچ بھی لے کہ تیرے کاروبار کو چلانے والا ہے کون؟ اگر وہ رب نہ چاہے، ایمانداری سے بتاؤ ہماری زمین ہمیں فصل دے دے گی؟ جن نلکوں کا موٹروں کا پانی پی کے ناشکری کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ پانی زمین سے نکل رہا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے نکل رہا ہے۔ جاؤ قبائلی علاقوں میں جا کے دیکھو، تبلیغ کے ذریعے لوگ دیکھ کے آتے ہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی کے لیے لوگ ترستے ہیں، انتظار کرتے ہیں بارش برسے گی، یہ ٹوئے ٹبے پانی سے بھریں گے اور پھر ہماری ضرورت پوری ہوگی۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے یوں منبر کے قریب لوگوں کو بلا لیا،
صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے آج کوئی خاص بات اللہ کے نبی کہنا چاہتے ہیں، ہم سارے آگے آگے ہو گئے، میرے محبوب نے پچھلے لوگوں کو بھی آگے بلا لیا، ذرا میرے قریب آ جاؤ، ہم جڑ جڑ کے بیٹھ گئے، مل مل کے بیٹھ گئے، یوں نبوت کے قریب آ کے بیٹھ گئے۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او میری امت والو، تمہیں پتا ہے یہ کون سا مہینہ آ رہا ہے، یہ کون سا مہینہ شروع ہونے والا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او لوگو، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ارے تیری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اللہ کی رحمت خاصہ کا نزول بھی ہوتا ہے، جو گنہگار اپنے رب کے سامنے استغفار کریں وہ اللہ انہیں معاف فرما دیتے ہیں، رزق میں برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی امت اپنی دنیا کے لیے اپنے ایمان والے بندوں کے لیے اعلان فرما دیا او میرے بندے، آج مانگنا تیرا کام ہے، تجھے راضی کر دینا تیرے رب کا کام ہے۔ رحمت کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ یار کوئی ایسا آدمی ہے جس کے جسم پہ کپڑے بھی نہ ہو اور رحمت کی بارش برس رہی ہو، اوپر چھت بھی نہ ہو اور اس کا جسم خشک رہ جائے، وہ بارش سے محروم رہ جائے؟ کوئی ایسا ہے؟ بارش برسے گی، جو سامنے آئے گا بارش کا پانی اسے ضرور تر کرے گا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے بارش برستی ہے او میری امت والو اس ماہ مبارک کے اندر ایسے ہی اللہ کی رحمت برستی ہے۔ میری امت کا سب سے بڑا بدقسمت انسان وہ ہے، سب سے بڑا بربادی آدمی وہ ہے، سب سے بڑا تباہ ہونے والا برباد آدمی وہ ہے جس کی زندگی میں یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، ارے اس کے اندر عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے، سارے کام چل جائیں گے اور یقین جانو یہ روزے بھی گزر جائیں گے، رمضان بھی گزر جائے گا، سو جاؤ گھروں میں، سارے دن بیٹھکوں میں گپے مارو، چلا جائے گا یہ مہینہ، جیسے آیا چلا جائے گا۔ اس ماہ مبارک کو ہماری قدر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے اس ماہ مبارک کی عزت کی۔ یہ مہینہ تو ہے ہی قدر والا، ہے ہی احترام والا، ارے قسمت ہماری ہے اگر ہم اس کا احترام کریں تو۔ اگر ساری دنیا والے نافرمانی کریں رمضان کے احترام میں کوئی فرق نہیں آ سکتا۔ جیسے ہمارا نبی عزت والا، ساری دنیا نبی کی نبوت کا انکار کرے، ہمارے نبی کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کا قرآن عزت والا، ارے ساری دنیا منہ پھیر لے اور قرآن کو چھوڑ دے، اللہ کے قرآن کی عزت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ بالکل ایسے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہم سارے کے سارے چھوڑ دیں، رمضان پھر بھی احترام والا ہے۔ تمہیں ایک بات اور بتاؤں، سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ بولو۔ اب انگریزی تو تمہیں یاد ہوں گے، اسلامی مہینے بھی یاد ہیں؟ تھوڑا مشکل پھنس گئے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ شاباش بولو۔ محرم۔ اور آخری مہینہ کہہ رہے ہو دسمبر، ذی الحجہ۔ 12 مہینے اسلامی سال کے، 11 مہینوں کے نام عرب والوں نے رکھے۔ میری بات سنو، 11 مہینوں کے نام اہل عرب نے رکھے۔ یہ جو مبارک مہینہ ہے نا رمضان المبارک کا، اس کا نام اللہ نے خود رکھا ہے۔
دوسرے لفظوں میں سمجھو، 11 مہینوں کے نام اہل عرب نے رکھے، دنیا بننے کے بعد رکھے، اور رمضان المبارک کا نام اللہ نے اس دنیا کے بننے سے 4000 سال پہلے رکھا۔ قرآن میں اس کا نام ہے نا، بولو، ہے نا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، شہر کا معنی مہینہ ہے، رمضان کا معنی رمضان المبارک ہے۔ اور اس کا تذکر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے اپنے قرآن کی تلاوت کی، اس وقت بھی اس ماہ مبارک کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے اللہ نے کیا تھا۔ رمضان رمز سے ہے، رمز کے بہت سارے معنی، ایک معنی رمز کا یہ بھی آتا ہے جلانے والا۔ بہت سارا گند کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہو نا، آگ لگا دو، کوئی چیز بچے گی؟ ساری اشیاء جل کے خاک ہو جائیں گی۔ امام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت والو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی اتنی برکتوں والا ہے، ایمان والوں کے سارے گناہوں کو جلا کے خاک بنا دے گا، یہ سارے گناہوں کو مٹا دے گا، یہ گناہوں سے بالکل پاک کر دے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خدا کی قسم اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میری امت والو، یہ مبارک مہینہ گزرتا ہے، جب آخری ایام آتے ہیں، اس امت کا ایک بھی آدمی ایسا نہیں جس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ تعلیم میں بیٹھا کرو، کبھی کبھی بڑا کچھ ملتا ہے۔ فضائل اعمال کے اندر حدیث ہے کہ سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند آدمیوں کی، سوائے ان چند آدمیوں کو ڈھونڈو میرے بھائی، تاکہ ان سے بچیں۔ کہیں ہمارا بھی تو ان چند آدمیوں میں نام شمار نہ ہو جائے۔ صبح سے شام تک روزہ بھی رکھا، نمازوں کا اہتمام بھی کیا، صدقہ و خیرات بھی کیا، خدا کی قسم کہیں ایسا نہ ہو ہمارا نام ان میں شامل ہو جائے، سارے روزے بھی بیکار چلے گئے، نمازوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں۔ پہلے نمبر پہ شرک کرنے والا، مشرک آدمی، اللہ کی ذات و صفات میں کسی غیر کو شریک بنانے والا، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ وہ بیت اللہ کا طواف بھی کرے، حج بھی کرے، ایک نہیں ہزاروں حج کرے، اس کا کوئی حج قبول نہیں۔ یہ کلمے کا پہلا جز ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہے توحید، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تیرا نظریہ ہونا چاہیے، تیرے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ پوری کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ چلانے والا کون ہے؟ عزت ذلت کا مالک کون ہے؟ یہ جسم چل رہا ہے، اسے چلانے والا کون ہے؟ جب تک رب چاہے گا نظام چلتا رہے گا، جب رب نہیں چاہے گا نظام ایک لمحے بھی نہیں چل سکتا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر کے رکھے۔ دنیا کی کسی دولت میں عزت ہے؟ اگر دولت میں عزت ہوتی، نمرود سب سے بڑا عزت والا ہوتا، قارون سب سے بڑا عزت والا ہوتا، فرعون سب سے بڑا عزت والا ہوتا، نبی کے زمانے میں امیہ ابن خلف اس سے بڑا عزت والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے ان چیزوں میں عزت ہے، اللہ نے اس چیز میں عزت رکھی ہے جو میرے تیرے سینے میں اللہ نے محفوظ رکھ دیا، وہ ہے ایمان، کلمہ،
ایمان، کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ دو جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ کے سچے رسول۔ اللہ کے حکموں کو مان کے زندگی گزارنی ہے، پیارے محبوب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنی۔ اللہ کا حکم اپنی مرضی سے مانا پھر بھی بیکار، اللہ کا حکم نبی کے طریقے پہ ماننا ہے، یہی دین۔ اور سب کچھ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین، یہ ایمان، یہ ایمان، غیر سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر غیر سے کہیں ہوتا ہوا نظر آئے گا تب ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی غیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ مسجد نبوی ہے یار، کیا کہنے مسجد نبوی کہ اللہ تم سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ منبر رسول ہے، صحابہ کا مجمع ہے، انتظار کر رہے ہیں صحابہ کرام، کملی والے تشریف لائیں گے، ہمیں کچھ واعظ و نصیحت فرمائیں۔ رمضان المبارک کے ابتدائی ایام کے اندر تمام صحابہ کرام منبر رسول کے قریب مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما ہے۔ ابھی تک منبر خالی ہے، کملی والے اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما ہے، لوگ منتظر ہیں، محبوب تشریف لائیں گے، کوئی واعظ و نصیحت ہوگی، کوئی گفتگو ہوگی، اللہ کے نبی کوئی دین کے متعلق باتیں ارشاد فرمائیں گے، اللہ کے نبی ہمیں عمل کا طریقہ بتلائیں گے۔ صحابہ کرام منتظر ہیں، اچانک میرے محبوب حجرہ پاک سے تشریف لائے، میرے محبوب تشریف لائے۔ خدا کی قسم صحابہ کرام فرماتے ہیں جب نبی اچانک نظر آتا تھا ایسے لگتا تھا جیسے اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند ظاہر ہو گیا ہو، ایسے چمک جاتی تھی ہماری مسجد، روشن ہو جاتی تھی۔ روایت کرندہ صحابی پیارا، روایت کرندہ صحابی پیارا، میں ایک دن سے ڈٹھا محمد پیارا، چنے 14ویں سی تے کوئی ستارہ، میں دوہانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدہم دساوے محمد دا چہرہ سونا نظری آوے۔ حضرت جابر صحابی کا نام بتاتا ہوں تمہیں، رات کے وقت میں بیٹھے ہیں، نبی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اوپر آسمان کا چاند چمک رہا ہے، ادھر چہرہ نبوت چمک رہا ہے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یار جابر، وہ بھی چمکدار، یہ بھی چمکدار، وہ بھی روشن، یہ بھی روشن، وہ بھی خوبصورت چاند، اور یہ چہرہ نبوت بھی خوبصورت، دیکھوں تو صحیح کون سا زیادہ خوبصورت ہے۔ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، پھر چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، پھر کملی والے کے چہرے کو دیکھتا، آخر میرے دل نے فیصلہ کیا چاند تو ایک چاند ہے، تیرے جیسے لاکھوں نہیں ہزاروں کروڑوں چاند بھی آ جائیں میرے محبوب کی پیشانی کے نور نبوت کی چمک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے راستہ چھوڑ دیا ادب احترام کی وجہ سے، منبر خالی، میرے محبوب پیارے پیارے قدموں سے چلتے ہوئے منبر کے قریب آ گئے۔ وہ علم کے پیاسے، ارے وہ انتظار کرنے والے، وہ صحابہ کرام منتظر ہیں، محبوب منبر پہ جلوہ نما ہوں گے، محبوب تشریف رکھیں گے، کوئی گفتگو فرمائیں گے، کوئی واعظ و نصیحت فرمائیں گے۔ ابھی میرے محبوب منبر پہ چڑھے نہیں۔ فضائل اعمال کے اندر بھی حدیث موجود ہے، صحابہ کرام نے نبی کا چلنا بھی دیکھا، نبی کا بولنا بھی دیکھا، نبی کی گفتگو
रफ्तार भी देखी, नबी के अखलाक भी देखे। अरे जो कदम अल्लाह के नबी उठाया करते थे, सहाबाए किराम देखा करते थे, ये कदम अल्लाह के नबी ने जमीन से कितनी ऊपर उठा दिया। नबी की रफ्तार में तेजी कब होती है, नबी की रफ्तार में कमी कब होती है, नबी की रफ्तार में नरमी कब होती है, गुफ्तगार में सख्ती कब होती है, अरे गुफ्तगू में नरमी कब होती है। एक एक बात को सहाबाए किराम नोट किया करते थे और आज तक अहादीस के अंदर वो महफूज करके हमें भी बतला दिया। महबूब का चलना ऐसा, बैठना ऐसा, एक एक चीज नबी की लिखी हुई है। जैसे मिंबर के करीब तशरीफ लाए ना, आपने हदीस बारहा सुनी है। आपने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा तो क्या फरमाया? बोलो यार। अब साल बाद रमज़ान आया ना, इसलिए भूल गए। अब याद हो जाएगा, अगले साल फिर भूल जाएंगे। चलो याद करवाते रहेंगे जब तक ज़िंदगी रहेगी, कहो इंशाअल्लाह। मेरे महबूब ने पहली सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा तो क्या फरमाया? आमीन। अब आमीन तब कहा जाता है जब कोई दुआ हो, वैसे कोई भी आमीन नहीं कहता। खुद आदमी दुआ करेगा, फिर फरिश्ते आमीन कहेंगे, खुद आमीन नहीं कहेगा। जब कोई दूसरा आमीन दुआ दे फिर आमीन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको दुआ दूं, आप क्या कहेंगे? आमीन। आप अपने लिए दुआ करेंगे, कभी कोई आमीन नहीं कहेगा। मेरे महबूब ने क्या फरमाया? आमीन। सहाबा हैरान, आज तक जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा, कभी ऐसा नहीं सुना। आप रोजाना मिंबर पर तशरीफ ला रहे हैं, जुमे के दिन तो था ही था, रोजाना आप तशरीफ लाते थे, बेमौके अल्लाह के नबी तशरीफ लाते थे। वैसे ही अचानक अल्लाह ने हुक्मन कह दिया, महबूब जाओ, इन सहाबा में ये तज़किरा हो रहा, जाके इन्हें समझाओ कि बात ऐसे नहीं ऐसे। कभी नहीं सुना आमीन। फिर आपने दूसरी सीढ़ी पे कदम मुबारक रखा तो क्या फरमाया? आमीन। बोलो आमीन। हाय हाय। आपने तीसरे दर्जे पे कदम मुबारक रखा तो क्या फरमाया? गोया के 3 दर्जे थे, चौथे पे आप बैठे थे। नबी के मिंबर के कितनी पौड़ियां थी? बोलो यार, ये हदीस बता रही है हमें। पहली पे कदम रखा, दूसरी पे कदम रखा, तीसरी पे कदम रखा। जिस पे कदम है उस पे आदमी बैठता तो नहीं है ना। 3 पौड़ियां नीचे थी, चौथी पे बैठने की जगह। और अब जाके मस्जिद नबवी में देखो, मिंबर इतना लंबा जैसे यहां से वो घड़ी, और मेरे ख्याल है हमारी मस्जिद की छत से भी ऊंचा। मैंने किताबों में पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, लाजमन तारीख में होगा, किताबों में होगा कि इस वक्त जो मस्जिद नबवी का मिंबर है उसकी सीढ़ियाँ कितनी है, वो लाजमन होगा। लेकिन चूंकि मुझे तादाद का पता नहीं, इसलिए मैं इतना ज़रूर बता रहा हूँ, चढ़ते 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 छत के बराबर पहुँच जाते अब जो मिंबर है। अब ये इतना बड़ा क्यों हुआ? नबी के ज़माने में 3 सीढ़ियाँ थी, अब इतना लंबा क्यों हो गया? ये अदब से हुआ है। मिंबर बुलंद कैसे हुआ? बोलो अदब से। जब छोटा बड़ों का अदब करेगा, अल्लाह की कसम अल्लाह छोटों को बड़ा बना दे। अल्लाह के नबी कौन सी सीढ़ी पे बैठते थे? बोलो चौथी। जहां नबी के कदम होते थे ना, वहां हजरत अबू बकर खुतबा देने के लिए बैठते थे। यानी वो नबी की जो सीटें थी ना 4, वो ऊपर कर दी, उससे नीचे 1 सीट और जोड़ ली, 2 सीटें और जोड़ ली। एक पे पाँव आ गए, जो नई सीट जुड़ी है। और जहां अल्लाह के नबी के पाँव मुबारक होते थे, वहां अबू बकर का क्या होता था? वहां बैठते थे। अदब। फिर हजरत उमर की बारी आई अबू बकर के विसाल के बाद, तो जहां अबू बकर के पाँव होते थे, उमर के लिए वहां बैठने की जगह बनाई।
ممبر نبی والا اوپر چلا گیا، نئی سیڑھیاں نیچے سے جڑتی چلی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا دور حکومت آیا، جہاں فاروق اعظم کے قدم مبارک آتے تھے، عثمان غنی کے لیے وہاں بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی، ممبر اور اوپر چلا گیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت کا وقت آیا تو جہاں عثمان کے پاؤں آتے تھے وہاں علی بیٹھتے تھے اور پاؤں نیچے چلے گئے، ممبر اور اوپر چلا گیا۔ یہ ممبر ایسے بڑا ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے 3 درجوں میں فرمایا آمین، واضح و نصیحت فرمائی، فارغ ہو گئے۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے ایسی بات سنی جو کبھی زندگی میں نہیں سنی۔ میرے محبوب نے فرمایا کیا سن لیا؟ فرمایا آپ نے جب پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا آپ نے فرمایا آمین، حالانکہ کوئی دعا کرنے والا نہیں۔ آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا آپ نے پھر فرمایا آمین۔ آپ نے جب تیسری سیڑھی مبارک پہ قدم مبارک رکھا آپ نے فرمایا آمین۔ یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا او میری امت والو تم بھی سنو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دو، جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے قریب آئے، انہوں نے آ کے 3 بددعائیں دی۔ پہلی سیڑھی پہ ایک بددعا دی، اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے آپ کا وہ امتی جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے وہ عبادت کر کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر لے۔ فضائل اعمال میں نیچے فائدے کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ محبوب کہو آمین، یعنی جبرائیل نے نبی سے کہلوایا، اور جبرائیل نے اپنی مرضی سے نہیں، یہ اللہ کا حکم آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا محبوب جبرائیل کہہ رہا ہے ہلاک ہو جائے وہ امتی جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آئے اور وہ عبادت کر کر کے تجھے راضی نہ کر لے، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بددعا آئی اللہ کی طرف سے اور بددعا دینے والا جبرائیل، اس بددعا کی قبولیت کے لیے مہر لگانے والا آمین کہنے والا وہ اللہ کا نبی۔ تو مت اس میں شک کرنا کہ وہ برباد ہے انسان۔ نوجوانوں آج پہلا جمعہ اس لیے میں بتا رہا ہوں قدر کرو، قدر کرو، ان لوگوں میں شامل نہ ہو جانا یہاں تو ہمارے بڑے سلوٹ کیے جائیں، لوگ بڑی عزت کریں، جی جی فلاں آدمی، اور وہاں جائیں تو ہمارا منہ کالا ہو جائے، ہے جی کوئی ہمارا نام لینے والا بھی نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو ان لوگوں میں بدقسمت لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ اس لیے میں سمجھا رہا ہوں قدر کرو ان دنوں کی۔ پھر دوسری سیڑھی مبارک پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آیا تھا اور اس نے آ کے پھر ایک بددعا دی میری امت کے لیے، ہلاک ہو جائے آپ کا وہ امتی جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی آئے اور وہ آپ پہ درود نہ پڑھے۔ جب بھی کتابوں میں پڑھو محمد کیا کہنا ہے؟ بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کہ زبان سے محمد کا نام سنو پھر بھی کیا کہنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واجب ہے، واجب۔ اگر نام سنا اور درود نہ پڑھا تو گنہگار ہے۔ اور تیسری فرمایا جب تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک اور بددعا دی، آپ کا وہ امتی ہلاک ہو جائے جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور یہ ان کی خدمت کر کر کے انہیں راضی نہ کر لے، اپنے لیے جنت واجب نہ کر لے، یہ امتی بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ بولو۔ تو اپنے بڑوں کی ناقدری نہیں کرو گے نا؟ بڑوں کی قدر کرو گے، ماں باپ کا احترام کرو گے؟ ارے کچھ بھی نہیں ہوتا، اللہ کی قسم تھپڑ بھی مار لے کھا لینا، پتہ نہیں کتنا اجر اللہ کی طرف سے ملے۔ اور کوئی بھی اتنا بے شرم باپ نہیں ہوتا جو بیٹا ہاتھ نہ اٹھائے اور وہ مارتا رہے، ایسا کوئی بھی باپ نہیں ہوتا۔ وہ ڈانٹے گا، مارے گا تیرے فائدے کے لیے، وہ لڑے گا تیرے فائدے کے لیے، ڈانٹے گا تیرے فائدے کے لیے۔ ارے اس کی ڈانٹ سنو گے کل جہنم کا نظارہ نہیں کرنا پڑے گا، جہنم کا عذاب نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آج اس کی ڈانٹ پہ بول گئے تو پھر جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔
احترام کرو گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔